बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिटिक्स बॉक्स में खुश आमदीद। पॉलिटिक्स बॉक्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सके। कौमी असम्बली का हल्का है NA 151 कबीरवाला शहर और उसके गर्दनवा पे, उसके देहात पे मुश्तमिल ये हल्का है, और जहाँ से गुज़िश्ता आम इंतखाबात में सैयद फ़खर इमाम मुंतखब हुए थे आज़ाद हैसियत में, बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए, और उनके मद्दे मुकाबिल जो गुज़िश्ता आम इंतखाबात से पहले हैट्रिक करने वाले बैरिस्टर रज़ा हयात हराज थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, और उन्हें शिकस्त हुई। मौलाना अब्दुल खालिक रहमानी साहब अवामी इत्तेहाद ग्रुप जो है कबीरवाला, उसके रहनुमा हैं। कबीरवाला की खानेवाल की सियासत में एक बहुत बड़ा नाम भी हैं, ज़िला अमन कमेटी के मेंबर भी हैं, अहले सुन्नत वल जमात पाकिस्तान के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी भी हैं। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे NA 151 के हवाले से, क्योंकि NA 151 के अंदर वो इंतखाबात में हिस्सा लेते रहे, बड़ी तादाद के अंदर वो वोट भी हासिल करते हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मौलाना, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मौलाना, ये बताएं कि पूरे मुल्क के अंदर एक बड़ी तब्दीली आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, उसके अंदर बड़ा अपना गलबा जारी किया है। NA 151 के आप मेन फिगर हैं, आप बड़ी शख्सियत है वहाँ से। NA 151 के अंदर भी ये तब्दीली आ रही है? सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अवामुन्नास से अपने पॉलिटिक्स इसके ज़रिए, चैनल के ज़रिए बात करने का मौका दिया। NA 151 जो कबीरवाला का बड़ा अहम तरीन हल्का है, बल्कि ज़िला खानेवाल का, जिसकी सियासत जो है वो शख्सियात के इर्द गिर्द घूमती रहती है, दो ग्रुपों के इर्द गिर्द घूमती है, और उसमें पार्टी बेस कोई नहीं होता। हराज ग्रुप चलता है या सैयद ग्रुप, और ये दोनों ग्रुप जिस तरफ चले जाएं तो उस पार्टी को कामयाबी हासिल हो जाती है, फिर उस पार्टी में जाएं, नून लीग में जाएं। तो हराज ग्रुप में बहुत अहम तरीन शख्सियत जो थी वो माहर मोहम्मद इकबाल हराज साहब की थी, जो मजहबी हवाले से भी बहुत अहमियत के हामिल थे, और सच्चाई के एतबार से, दियानत के एतबार से, आवाम की खिदमत के एतबार से एक सादा आदमी होने के नाते उन्होंने एक अपना नाम पैदा किया है। इस वक्त NA 151 जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है कि 1997 में माहर मोहम्मद इकबाल हराज साहब जो है वो सियासत से रिटायर हो गए, और उन्होंने अपने मुँह बोले बेटे या अपने एक अज़ीज़ रज़ा हयात हराज साहब को अपना जानशीन मुकर्रर किया। तो उस वक़्त का जो इलेक्शन था 1997 का, उसमें मुअर्रिख़ इस्लाम हज़रत मौलाना ज़ियाउर रहमान फ़ारूक़ी शहीद रहमतुल्लाह अलैह वो पाबंद सलासिल थे, जेल में थे। तो हमारी जमात ने फ़ैसला किया कि माहर इकबाल हराज साहब से नज़रियाती हवाले से हमारा हमेशा इत्तेहाद रहा, लेकिन उनके जो जानशीन हैं उनके नज़रियात के हवाला से हमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो उन तहफ़्फ़ुज़ात की बुनियाद पर भी, और दूसरा कि वहाँ पर अहल सुन्नत की एक अक्सरियत है, और अहल सुन्नत हमेशा अपना वोट और अपना वज़न जो है वो हराज ग्रुप के पल्ले में डालती थी, लेकिन उसके मुकाबले में हराज ग्रुप उनको देता कुछ नहीं था। माहर इकबाल हराज साहब से कुछ सियासी मसाइल भी होते थे, लेकिन उनकी दियानत की वजह से और उनकी शराफत की वजह से हम हमेशा उनके साथ रहते थे। लेकिन फ़ैसला हुआ तो 1997 में मौलाना ज़ियाउर रहमान फ़ारूक़ी शहीद रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से कौमी और सूबाई दोनों हलकों से उम्मीदवार थे। इस दौरान इत्तेहाद की कोशिश की गई, मुज़ाकरात हुए, लेकिन हमारा जमाती फ़ैसला ये हुआ कि हम हर सूरत में इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन मौलाना ज़ियाउर रहमान फ़ारूक़ी शहीद रहमतुल्लाह अलैह लाहौर बम धमाके में जाम शहादत नोश कर गए, तो वहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन हुआ। ज़िमनी इलेक्शन में मौलाना आज़म तारिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह शदीद ज़ख्मी हालत में थे, तो हमने फ़ैसला किया कि ज़िमनी इलेक्शन है। फिर माहर इकबाल हराज साहब ने हमारी क़यादत से जो है एक मुज़ाकरात का फ़ैसला किया। वो अपने बड़ों को लेकर, अपने ग्रुप के कुछ संजीदा लोगों को लेकर मौलाना आज़म तारिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह के पास गए, जिसमें मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब, शेख हाकिम अली साहब, ये हज़रात जो है उस कमेटी में बैठे और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जो थे वो बताए, और इसके साथ साथ हल्के के अंदर
جماعت کا جو ووٹ ہے اس کا وزن بتایا کہ ہم ہمیشہ آپ کو ووٹ دیتے ہیں، تو ہماری سیاسی حوالے سے کچھ مطالبات ہیں، تو جو جیسے ہوتا ہے حلقے میں غریب عوام کے مسائل کا حل ہے، کوئی بجلی کا مسئلہ ہے، کوئی نوکریوں کا مسئلہ ہے، تو اس سلسلہ پر جو ہے کچھ ہماری بات چیت ہوئی، تو رضا حیات حراج صاحب وہ الیکشن ہار گئے، فخر امام سے وہ الیکشن جیت گئے۔ وہ ہارے ہوئے تھے تو ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ آگے چل کر ان کی شخصیت کس طرح کی ہے، عوام میں ان کا رابطہ کیسا رہے گا۔ تو وہ پہلی بار جب MLA منتخب ہوئے تو کیونکہ انہوں نے ایک بزرگ سیاستدان کو یا ایک حلقے کے بڑے آدمی کو انہوں نے ہرایا تھا، تو وہ اس زوم میں تھے کہ میں نوجوان ہوں اور میں حراج گروپ کا ایک بچہ ہوں، ہمارے بزرگ پہلے لڑتے رہے اور اب میں میدان سیاست میں نے ان کو ہرا دیا ہے۔ تو اس دوران انہوں نے جو ہمارے ساتھ معاہدے تھے یا سیاسی حوالے سے کچھ ہماری ان سے جو ہے بات چیت ہوئی تھی، وہ اس پہ پورا نہ اترے۔ یعنی پہلے آپ سے وعدے کیے گئے تھے اور بعد میں ان وعدہ خلافی کی گئی ہے؟ ہاں، اور وعدہ خلافی کی گئی، ان معاہدوں پہ کوئی عمل نہیں یہیں ہوا۔ سے آپ کے اختلافات کا آغاز ہوا ہے حراج گروپ کے ساتھ؟ پہلے ان کی جیت کے بعد کچھ اختلاف ہوا، ہم نے ان کو یاد دلایا آپ نے یہ وعدے کیے، مثلا ہمارا جو ہے ان سے سیاسی حوالے سے تھا کہ ہم کچھ یونین کونسلوں میں آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، اور صوبائی حلقے پر بھی ہمارے تحفظات تھے کہ صوبائی حلقے میں ہم آپ کو قومی پر جو ووٹ دے رہے ہیں تو صوبائی پر ہمارا نمائندہ ہونا چاہیے۔ تو جب بھی ہم نے کسی کو کسے باشد ہم عمل کیا تھا اس وقت بیرسٹر رضا حیات حراج صاحب کو؟ بس وہ جیسے ان کا حلقے میں عوام جانتی ہے، ان کا وتیرہ ہے کہ وہ مطمئن کر دیتے ہیں، کسی کی منت کر لی، کسی کے سامنے جو ہے وہ خوبصورت الفاظوں میں آپ کو بھی لالی پاپ دیا گیا تھا؟ اسی طرح انہوں نے ہمیں جو ہے وہ کہا کہ نہیں، جو مسٹیک ہوئی ہے میں آئندہ نہیں کروں گا۔ دوسرا الیکشن بھی اور پھر تیسرا الیکشن بھی ہم ان کے ساتھ رہے، اور ہم ان کے ساتھ رہے تو وہ ماشاءاللہ جیتتے بھی رہے اور عوام میں مقبول بھی ہو گئے۔ تو جب ہم نے دیکھا کہ پانی سر سے گزر گیا ہے اور ہمیں نہ صوبائی سیٹ پر، نہ قومی پر، نہ یونین کونسل میں، نہ ہمیں کسی جگہ بھی کوئی نمائندگی دینے کا ان کا ارادہ نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے دوستوں میں کہتے رہے کہ اگر میں نے مولویوں کو کسی جگہ پہ کچھ دے دیا تو یہ میرے گلے پڑ جائیں گے۔ تو یہ باتیں بھی ہمارے تک پہنچتی رہیں، اور بھی بہت ساری ایسی باتیں تھیں کہ جو اخلاقی اعتبار سے حراج صاحب کو اس وقت شکست ہو چکی ہے، آنے والے انتخابات جو ہیں عام انتخابات وہ بڑے قریب ہیں، تو کہیں لالی پاپ کا پھر سے اثر ہو سکتا ہے آپ پہ؟ 2018 کے الیکشن میں بہت کوشش کی گئی، لیکن ہمارے جماعتی احباب جو تھے وہ اس لالی پاپ میں نہیں آئے، اور نہ آئندہ ہمارا کوئی آنے کا ارادہ ہے۔ ہم کیونکہ 3 الیکشن جو ہے لڑ چکے ہیں، ہمارا اپنا پینل ہوتا ہے، عوام کے اندر ہماری جو ہے ایک جڑ ہے کہ جو عوام کل پریشان تھی کہ شاید ان 2 گروپوں کے مقابلے میں تیسرا گروپ آئے تو اس کے ساتھ پتہ نہیں یہ کیا کریں گے۔ آپ کا گروپ ہے عوامی اتحاد گروپ، کون کون سی اہم شخصیات اس کے اندر شامل ہیں اس وقت کبیر والا سے؟ اہم شخصیات سیاست میں بڑے ذمہ داروں کو سمجھا جاتا ہے، جبکہ میری نظر میں اس وقت حالات ملک کے ایسے بن گئے ہیں کہ لوگ ان شخصیات کے منہ پر تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ووٹ نہیں دیتے۔ بڑی شخصیات جن کو ہم علاقے کے بڑے ذمہ دار کہیں، وہ کبھی بھی نہ جنگ میں رہے ہیں نہ کسی اور حلقے میں رہتے ہیں، لیکن الحمدللہ چھوٹا طبقہ، چھوٹے ذمہ دار اور متوسط طبقے کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، کونسلر سطح کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ الیکشن بھرپور طور پر لڑیں گے یا کہیں نہ کہیں سے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا الائنس بن جائے گا رضا حراج صاحب سے یا پھر سید گروپ سے؟ کسی سے آپ کا کوئی الائنس ہو سکتا ہے یا کسی پارٹی سے ہو سکتا ہے، PMLN کے ساتھ یا PTI کے ساتھ، ایسا بن سکتا ہے؟ نظریاتی بنیادوں پر ہمارا سید گروپ سے تو الائنس یا اتحاد یہ ناممکن ہے، لیکن رضا حیات حراج صاحب سے ہمارا سیاسی اختلاف ہے، نظریاتی اختلاف ان سے ہمارا نہیں ہے، لیکن ان کے گروپ کے بڑے لوگ بھی ان کو چھوڑ چکے ہیں، وہ نالاں ہیں، ناراض ہیں۔ آپ جس سے بھی کوئی انٹرویو کا عوامی آدمی ہے، آپ کا چینل ہے، تو اب کسی بڑے آدمی سے جو ان کے گروپ کا تھا اب وہ ان کو چھوڑ گیا ہے، تو آپ ان سے جب بھی کوئی بات کریں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم ان کے گروپ سے الگ چند ایسی باتوں سے ہوئے ہیں
کہ وہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. کچھ ایسی یونین کونسل ہیں جو اس حلقے سے آپ کے این-151 سے نکال کے انہیں شامل کیا گیا ہے این-152 کے اندر، آپ پہ بھی کوئی اس کا اثر پڑے گا؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارا صوبائی حلقہ جو ہے جس میں کبیر والا شہر، ککڑہٹہ، ممدال یہ علاقے شامل تھے، اس کے اندر چانس ہیں کہ ہمارے صوبائی امیدوار کامیاب ہو سکتے ہیں. اس میں ہمارے ووٹ کی شرح زیادہ ہے. تو ہمارے اس الیکشن میں حصہ لینے کی وجہ سے جو ممدال اہم ترین علاقہ تھا اسے دوسرے حلقے میں شامل کر دیا گیا اور ہمارے 213 سے نکال دیا گیا تھا اسے. اور اب 2013 کے الیکشن کے بعد انہوں نے دیکھا جہاں جہاں سے ہمیں ووٹ زیادہ ملا ہے، 2018 کے الیکشن میں وہ حلقے ہم سے جدا کر دیے گئے اور ہمیں نئے علاقوں میں ایک جلار مدینہ کا علاقہ ہے، چندی گڑھ کا اور جو کوٹ اسلام وغیرہ یہ علاقے جو ہے شامل کیے گئے جو بالکل نئے تھے. تو ان نئے علاقوں میں بھی الحمدللہ ہماری جان پہچان ہے، ہم ضلع میں رہتے ہیں، اس تحصیل میں رہتے ہیں، لوگوں کا ایک تعلق ہے ہمارے ساتھ. تو اب جو ہے سننے میں آ رہا ہے، مکمل تصدیق نہیں ہے کہ پھر وہ حلقے کچھ کاٹ کے دوبارہ نئے پرانے جو حلقے ہیں وہ شامل کر لیے. گفتگو سنی آپ نے علامہ عبدالخالق رحمانی صاحب کی، عوامی اتحاد گروپ کبیروالا کے یہ رہنما ہیں، اہل سنت والجماعت کے مرکزی جنرل سیکریٹری. ان کا یہ کہنا تھا کہ این-151 کی جو صورتحال ہے وہ خاصی ان کے لیے سازگار ہوتی جا رہی، بالخصوص وہاں سے صوبائی اسمبلی کا حلقہ ان کے لیے بہت زیادہ اس وقت سازگار ہوتا جا رہا ہے. سیاست کے اندر کچھ حرف آخر نہیں ہوتا، سیاست میں آپ کا کسی کے ساتھ بھی آنے والے دنوں کے اندر اتحاد ہو سکتا ہے، اور لیکن ان کا جو گروپ ہے، ان کی جو جماعت ہے وہ بھرپور طور پر آئندہ انتخابات میں حصہ لے گی اور یہ انتخاب لڑے گی. اجازت دیجیے، اعلیٰ نگہبان.